बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा उन्वान है तश्कील पाकिस्तान। हम इस सबक के चंद बुनियादी नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें सबक पढ़ने में आसानी हो। बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों का शानदार दौरे हुकूमत। मुसलमानों का दौरे हुकूमत 12वीं सदी से 19वीं सदी के वस्त तक रहता है। मुख्तलिफ हुकूमतें आती हैं, मुख्तलिफ ख़ानदान आते हैं। आखिरी ख़ानदान जो है वो मुग़लिया ख़ानदान है। मुग़लिया ख़ानदान के कुल 18 बादशाह गुज़रे हैं। उनमें से पहले 6 जो थे वो इंतहाई कामयाब बादशाह गुज़रे हैं। बाकी 11 जो थे उनकी हुकूमत ज़्यादा कामयाब नहीं गुज़री। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया। इस दौर में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। 6 जो कामयाब बादशाह थे वो ये थे: ज़हीरुद्दीन मोहम्मद ख़ान बाबर मुग़लिया सल्तनत के बानी थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद ख़ान हुमायूं उनका बेटा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उनका बेटा। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर उनका बेटा। मोहम्मद हसन शाहजहां उनका बेटा। फिर औरंगज़ेब आलमगीर उनका बेटा। ये कामयाब बादशाह रहे हैं। उसके बाद आखिरी मुग़लों का बादशाह कौन है? मुग़लिया बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र रंगून में कसम पुरसी की हालत में इंतकाल कर गए हैं। रेशा दवानियों और महल्लाती साजिशों से मुग़ल हुकूमत का ज़वाल। असूल इक़्तिदार की जंग रहती थी इनमें। दौरे हुकूमत 1526 से 1857 तक था मुग़लिया सल्तनत का। रेशा दवानियों और महल्लाती साजिशें कैसे होती हैं? एक बादशाह की बहुत सी बीवियाँ, उनमें से औलाद शहज़ादे इक़्तिदार के लिए जंग लड़ते थे। एक जीत जाता था, बाकी हार जाते थे। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि मुग़ल शहज़ादों में कौन बादशाह बनता था? वो जो आखिरी बच जाता था। फिर शाहजहां के बारे में कहते हैं, शाहजहां जिन्होंने बादशाही मस्जिद बनवाई लाहौर की, उनके बारे में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी लिखते हैं, नेक थे, परहेज़गार थे, तहज्जुद गुज़ार थे। सारी ज़िंदगी ना तो उन्होंने कोई नमाज छोड़ी, ना ही अपना कोई भाई छोड़ा, सबको कत्ल कर दिया। इससे हुआ क्या कि मुग़लिया सल्तनत जो है वो कमज़ोर होती चले गई। अंग्रेज़ जो तजारत की गरज से आए थे, चालाकी भी थी, पैसा भी था, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काबज़ होते चले गए। फिर क्या होता है कि 1857 में जंग आज़ादी होती है। बरतानवी हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ जाती है। बरतानवी हुकूमत का राज हो जाता है। बरतानवी हुकूमत की इब्तदा हो जाती है। अंग्रेज़ वैसे तो 1803 में दिल्ली में आ चुके थे, लेकिन बाकायदा तौर पर उनकी हुकूमत का कब आगाज़ होता है? 1857 में। जब बरतानिया हुकूमत आ जाती है तो मुस्लिम रहनुमा की जानिब से निशात सानिया की कोशिशें। मुस्लिम रहनुमा क्या करते हैं? दोबारा से उठने की कोशिश करते हैं, सर उठाने की। इस तरह से हमारे सामने जो हैं वो 2 तरह के रहनुमा आते हैं। मजहबी रहनुमा, जिद्दत पसंद रहनुमा। मजहबी रहनुमाओं में सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आ जाते हैं। जिद्दत पसंद रहनुमा में सर सैयद अहमद ख़ान आ जाते हैं। सैयद अहमद बरेलवी, उनके साथी शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज़, ये 1816 से 1831 तक सिखों के ख़िलाफ़ जहाद करते हैं, लेकिन इनकी सारी कुर्बानियाँ रायगा जाती हैं। कैसे? मुसलमान ही जो हैं वो ख़िलाफ़ हो जाते हैं, मुसलमान ही साजिश करते हैं, उसकी वजह से ये शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैयद अहमद अली ख़ान। सर सैयद अहमद अली ख़ान क्या करते हैं? अलीगढ़ कॉलेज का क़याम करते हैं, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, तहज़ीबुल अखलाक रसाला जारी करते हैं। अलीगढ़ कॉलेज ना सिर्फ कॉलेज ही था, बल्कि ये कह लें कि मुसलमानों की पहली सियासी मरकज़गाह भी थी। कांग्रेस का क़याम हो जाता है। कांग्रेस और सर सैयद की हिकमत अमली। कांग्रेस जो थी वो खालिस्तान हिंदुओं की जमात थी। सर सैयद अहमद ख़ान इनके नुक्ता नज़र को समझते थे, इसलिए मुसलमानों को कहते थे कि आप इसमें शमूलियत ना लें। असबाबी बगावत हिंद लिखा, जिसमें बताया कि सारी गलती जो थी 1857 में मुसलमानों की नहीं थी, साथ में हिंदुओं की भी थी। अंग्रेज़ों को बताने की कोशिश की सर सैयद अहमद ख़ान ने। शुरू में लग रहा था कि बरतानिया हार जाएगा, जापानी जीत जाएंगे। जब पहली जंग अज़ीम
کے اثرات سامنے ہم آتے ہیں تو یہ آتے ہیں اس طرح کے اثرات کہ برطانیہ ہارتا ہوا نظر آتا ہے. جب برطانیہ ہارتا ہوا نظر آتا ہے، ہندو جو ہیں وہ سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہندوؤں میں جذبہ قومیت پیدا ہو جاتا ہے. ہندو اسی وقت اردو ہندی تنازع شروع کر دیتے ہیں. ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمان جو ہیں وہ بدظن ہو جاتے ہیں، تو اپنے لیے ایک الگ جماعت کا سوچتے ہیں. مسلم لیگ کا قیام آتا ہے. تقسیم بنگال کی منسوخی بنیادی محرک بنا. بنگال بہت بڑا صوبہ تھا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن ہندوؤں نے دوبارہ کہا کہ بنگال کو اکٹھا کر دیا جائے. اکٹھا کیوں کر دیا جائے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان جو ہیں وہ الگ جو ہے وہ حکومت بنا لیں. صوبہ بہت بڑا تھا کہ یہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ قابض ہو جائیں. مساق لکھنؤ اور اس کے اثرات. مسلم لیگ کا قیام جب ہوا اور مساق لکھنؤ، اس وقت قائد اعظم مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے اور ہندوؤں کے ساتھ بھی تھے، اور کوشش کر رہے تھے ان دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنے کی. اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جداگانہ تشخص تسلیم کر لیا جاتا ہے. اس سے پہلے ہندو جو ہے الگ تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن مسلم لیگ کا جب قیام آ جاتا ہے، مسلم لیگ بن جاتی ہے، ایک جماعت الگ سے بن جاتی ہے، تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ الگ ہے. اسی دوران تحریک عدم تعاون اور علی گڑھ تحریک جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. پھر برطانیہ حکومت سائمن کمیشن کو بھیجتی ہے کہ آپ ایسا کریں کہ ہندوستان جائیں، مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو کسی ایک نقطۂ نظر پر متفق کریں. لیکن وہ ناکام رہتا ہے. سائمن کمیشن ناکام رہتا ہے، لیکن جاتے جاتے وہ ایک تانا دے جاتا ہے کہ مسلمان اور ہندو تو ایک قانون نہیں بنا سکتے، یہ ایک ملک کیسے چلائیں گے. نہرو نے اس بات پہ نہرو رپورٹ بنائی. جواہر لال نہرو رپورٹ پیش کرتے ہیں. اس میں جو تجاویز دی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف تھی، ہندوؤں کے حق میں تھی. نہرو کی مسلم کش تجاویز. مسلم کش تجاویز کیسے تھیں کہ وہ مفاد میں ہی سارے ہندوؤں کی تھی. پھر قائد اعظم نے کیا کیا؟ 14 نکات پیش کیے. انہی نکات کو تجاویز دہلی کا نام دیا گیا. کانگریسی وزارتوں کا قیام ہو جاتا ہے. انڈین ایکٹ 1935 اور عام انتخابات. مسلم لیگ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی رہیں، لیکن جب کانگریس جو ہے وہ جیت جاتی ہے انتخابات، تو کانگریس کا جو ہے وہ مکروہ چہرہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں بولے والے جو ابھی تک کانگریس کو اپنی ہی جماعت سمجھ رہے ہوتے ہیں. جب انتخابات ہوتے ہیں، کانگریس جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتی ہے 6 صوبوں میں، تو پتہ چلتا ہے اور کانگریس کا رنگ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. پھر کانگریس جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ علانیہ اور خفیہ جو ہے وہ کوششیں شروع کر دیتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسلم لیگ کا اجلاس ہوتا ہے. کہاں؟ لکھنؤ میں 1937 میں. قرارداد پاکستان کی منظوری اس میں دی گئی. یہ بہت بڑا منصوبہ تھا. 1937 میں تو اجلاس ہوتا ہے اور اس میں طے پا جاتا ہے کہ الگ وطن ہونا چاہیے، لیکن 3 سال جو ہے وہ مزید غور و خوض کیا جاتا ہے. اس کے بعد 1940 کو جو ہے وہ قرارداد لاہور ہوتی ہے، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان بھی کہا جانے لگا. اس سے مسلم قوم میں ایک جوش آ جاتا ہے، ایک ولولہ آ جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عام انتخابات ہوتے ہیں. عام انتخابات کیوں ہوتے ہیں؟ کانگریس جو کہتی ہے کہ ہم ہندوؤں کی بھی جماعت ہے اور مسلمانوں کی بھی جماعت ہے. مسلم لیگ کہتی ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. یہاں پہ آ کے جو ہے وہ مسلمان جیت جاتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. مسلم لیگ کی شاندار فتح ہو جاتی ہے. مرکزی عارضی حکومت میں شمولیت بھی مل جاتی ہے. قیام پاکستان. برطانوی حکومت اعلان کرتی ہے کہ فروری 1948 تک جو ہے وہ پاکستان کا قیام ہو جائے گا، مطلب کہ مسلمانوں کو الگ سے ملک دے دیا جائے گا. لیکن کیا ہوتا ہے؟
پھر ان کو مجبوراً 1947 کو ہی اعلان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر وہ مجبوراً اعلان کرتے ہیں کہ 1947 14 اگست 1947 کو ہی الگ صوبہ دے دیا جائے گا۔ مسلم لیگ کی زبردست تحریک اور مسلمانوں کی قربانیاں۔ کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آزادی بھیک میں تو نہیں ملتی۔ مسلمانوں نے قربانیاں دی، جیلوں کا مقابلہ کیا، جیلوں کی سختیاں جھیلی، جیل بامشقت قید بھی جھیلی۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ مسلم لیگ کی زبردست تحریک جو ہے وہ رنگ لے آتی ہے۔ لاسٹ میں ہے استحکام پاکستان کے تقاضے۔ پاکستان اب بن جاتا ہے، اس کے تقاضے کے اس کے تقاضے یہ تھے کہ جمہوریت ہوگی پاکستان میں، آزادی ہوگی، مساوات ہوگی۔ یہ چیزیں ہیں بنیادی جن کو لے کے پاکستان چلے گا۔ اس طرح پاکستان کا قیام جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے، پاکستان جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب نکات کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے اور ان کو پڑھنے کی کوشش کرنی ہے بہتر سے بہتر طریقے کی، تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اگر یہ نکات آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں گے تو ہی ہم یہ سبق جو ہے وہ پڑھ سکیں گے اچھی طرح سے۔